لیکن آیت اللہ منتظری کا تو یہی اعتراض تھا نا کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ولی فقیہ اور وہ مرجع نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ خود مرجع بھی تھے میرے خیال سے. ہاں ان کو وہ کیا گیا. آیت اللہ خمینی رحمہ اللہ جو تھے وہ ان کا رجحان ہی اس طرف تھا کہ میرے بعد ولایت بھی ان کی طرف جائے گی اور مرجع بھی یہی ہوں گے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اختلافات ہو گئے، کچھ نظری اختلافات ہو گئے تو اللہ ہو گئے. نظریہ سب کا یہی ہے کہ لیکن یہ کہ بالفعل جو اگر فرض کیے کہ مرجع اور ولی فقیہ ایک ساتھ ہے جیسا کہ امام خمینی تھے، اور ابھی تو خامنہئی صاحب تو ابھی خامنہئی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ولی فقیہ بھی ہے، مرجع بھی ہے. ہاں لیکن اس کا جو دائرہ کار ہے یہ بہت الجھا دیتا لوگوں کو. وہ جو آیت اللہ سستانی کا ہے وہ ان کا دائرہ کار نہیں ہے. صحیح. کیونکہ ولی فقیہ ہونے کی حیثیت سے وہ اس ریاست کے لیے ولی فقیہ ہیں، جی جی، لیکن پوری دنیا کے لیے ولی فقیہ نہیں ہے. لیکن مرجع کی مرجعیت جو ہوتی ہے ان کا مقلد جہاں بھی ہے اس کی مرجعیت ہے. صحیح، بالکل. یہ فرق ہوتا ہے بہت اہم آپ نے فرق کی طرف اشارہ فرمایا. اور لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے اس چیز کو یا تو نظر انداز کرتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے ان کا کہ بھئی اس معاملے میں نہ بولوں. سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہی نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس پر میں تو مستقل انشاءاللہ آپ کو میں نے پتہ نہیں زحمت دیتا ہوں تو ولایت فقیہ پہ مستقل میرے کچھ سوالات ہیں، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بھی چونکہ سنی لوگ، شیعہ اہل علم اور عام لوگوں سے بھی جب بات ہوتی ہے تو مجھے خود یہ لگتا تھا بہت الجھاؤ ہے مطلب فہم میں اور ان چیزوں. تو میرا اپنے بھی کچھ سوالات بھی تھے، تو اس حوالے سے میرا ارادہ ہے انشاءاللہ آپ سے مستقل ایک وہ کروں گا، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. اور خاص طور پر اب تو اس حوالے سے بہت زیادہ شدت آ گئی. یعنی ذرا کسی نے ولایت فقیہ اس پہ نقد تک بھی بات کی تو وہ استعمار کا بھی ایجنٹ ہو گیا، وہ MI6 کا بھی ایجنٹ ہو گیا، وہ فلانا. یعنی ایک یہ شدت ہے، اور دوسری طرف دوسری شدت بھی ہے. جیسے ہمارے وہ یاسر الحبیب صاحب تو چلو وہ تو ایک کس طرح، لیکن یہ اللہ یاری وغیرہ جس زبان کے ساتھ استعمال کر کے یہ کرتے تو وہ تو اس لیے مجھے لگتا تھا یہ.